وہ لوگ سدرا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے۔ پولیس والوں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے سے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے بعد ہی رپورٹ لکھیں گے۔ پارلر والوں کی منتیں کرنے کے باوجود وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھانے پر راضی نہ ہوئے اور پولیس کو شامل کرنے کا کہتے رہے۔ عالیان تھک ہار کر لوٹا تھا۔ ٹینٹ خالی پڑا تھا۔ اس کی ماں اور خالائیں اندر بیٹھ کر رو رہی تھیں اور کچھ لوگ جو اسے حوصلہ دے کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے تھے وہیں ٹینٹ میں بحال ہو کر بیٹھ گئے۔ نقصان تو اپنی جگہ تھا، پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی عزت چلی گئی تھی۔ اسی طرح پریشانی میں بیٹھے بیٹھے رات کے 4 بج گئے جب گلی کے کنارے ایک رکشہ آ کر رکا۔ رکشے کی آواز پر عالیان چونکا۔ ٹینٹ سے باہر نکل کر دیکھا تو سدرا لنگڑاتے ہوئے چپکے سے رکشے سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ تیزی سے سدرا کی طرف بڑھا، اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے سدرا کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے چارپائی پر دھکیل دیا۔ سب حیرت اور صدمے سے سدرا کو دیکھنے لگے۔ سدرا خود صدمے کی کیفیت میں اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جس نے آج تک اس کے سامنے آواز اونچی نہیں کی تھی، اور آج اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ وہ جس ہولیے میں گئی تھی اسی ہولیے میں واپس آئی تھی، لیکن بالکل خاموش تھی۔ کس کے ساتھ بھاگی تھی آپ؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہیں؟ عالیان دھاڑا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ گئی تھی، اور جب چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی؟ ہماری عزت کا جنازہ دیکھنے آئی ہیں؟ جانتی بھی ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ برباد کر دیا آپ نے۔ ایک واحد چیز عزت تھی ہمارے پاس، اس کو بھی رون دیا۔ کہتے کہتے عالیان کی آواز رند گئی اور وہ رونے لگا۔ عالیان کی ماں آگے بڑھی اور سدرا کو بالوں سے پکڑ کر مارنے لگی تو سدرا نے ضبط سے توڑتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ پیچھے دھکیلے اور پوری قوت سے چلائی، بس کر دیں، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی میں آپ لوگوں سے بھاگی تھی اور ان لوگوں سے بھاگ گئی تھی جن کے حوالے آپ مجھے کر رہے تھے۔ امی، اگر خودکشی کرنا حرام نہ ہوتا نا تو میں مر جاتی، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنتی، پر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی، اس لیے بھاگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالیان ماتھے پر بل ڈالے یک ٹک اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ اب کیا مسئلہ تھا؟ سب صحیح ہو رہا تھا نا؟ شادی ہو رہی تھی نا آپ کی؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو یہ قدم اٹھانے کی نوبت ہی آ گئی؟ وہ پھر چلایا۔ اس کے کزن نے عالیان کا بازو پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کی، پر وہ غصے سے پاگل ہی ہو رہا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو ٹھیک تھا وہ بھی خراب ہو رہا تھا۔ اور آپ لوگ اتنے معصوم کیوں بن رہے ہیں؟ میں اپنی زندگی سیٹ کرنے کے لیے تمہاری زندگی کا بگاڑ نہیں کر سکتی تھی عالیان، تمہیں سولی نہیں چڑھا سکتی تھی۔ 8 سال چھوٹے ہو تم مجھ سے، ماں نہیں ہوں پر میں تمہیں سنبھالنے میں ویسے ہی ہے۔ ایسے کیسے اپنی شادی کے لیے تمہیں بھیڑ چڑھا دیتی؟ اور کیا گارنٹی تھی کہ اس کے باوجود میں خوش رہتی؟ ایک معذور لڑکی کہیں سیٹ نہیں ہو سکتی اس معاشرے میں۔ ان کے لیے میں صرف ایک خزانے کی چابی تھی، اس خزانے کی جو تمہارے پاس نہیں تھا۔ تم انہیں وہ خزانہ دے کر قرض تلے دب گئے ہو نا۔ میں مزید تمہیں اور تمہاری بربادی نہیں دیکھ سکتی تھی عالیان، اتنی بے زمین نہیں ہوں میں، وہ کہتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ عالیان نے دیوار سے پشت لگائی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دیا۔ تو بھاگ کیوں گئی آپ؟ مجھ سے بول دیتی کہ شادی نہیں کرنی۔ آپ نے تو مجھے کہیں کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کس کس کو اس بات کی وضاحت دوں گا کہ میری بہن آوارہ نہیں ہے، بے قصور ہے؟ وہ سوال کرتا ہوا چلایا۔ کہا تھا میں نے امی سے، مایوں کے دن بھی کہا تھا، آج صبح بھی کہا تھا میں نے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ پوچھو ان سے، انہوں نے کہا کہ وہ کسی طرح ساری زندگی تمہارا غم اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی، پر کیوں ہوں میں ان کے لیے غم؟ پوچھو ان سے، کیا گھر بیٹھی بیٹی اتنا بوجھ ہوتی ہے؟ وہ تڑپ کر بولی۔ سدرا کی ماں اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ خودکشی حرام ہے نا، پر ویسے ہی موت تو حرام نہیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنا قتل معاف کرتی ہوں، مجھے مار دیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سب کو پتھر بنا کر عالیان چارپائی پہ بیٹھ کر اپنا سر تھام گیا۔ گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا اور اسی پریشانی اور کرب میں فجر کی اذان ہو گئی۔ صبح ہوئی تو ٹینٹ اور ڈیکوریشن والے اپنا سامان لینے آ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، شادی کے اگلے دن ہی اتنا سناٹا، کہاں ہیں لڑکی والے؟ وہ گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ مولوی شمس الدین اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے ساتھ 2 لوگ اور تھے اور سامنے والے چبوترے پر بھی 2 لڑکے بیٹھے تھے۔ ارے بھائی رہنے دو، ساری رات گھر میں ماتم رہا ہے، ان کی لڑکی بھاگ گئی نا؟ مولوی شمس الدین نے کہا۔ ہو کیسے، کہاں بھاگی؟ ایونٹ مینجمنٹ والے نے حیرت اور تجسس سے پوچھا۔ بھاگ گئی ہوگی کسی لڑکے کے ساتھ، آج کل تو لڑکیوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، کوئی بھی آوارہ لڑکا پسند کرو اور بھاگ جاؤ، لیکن پہلے بھاگ جاتی، بیچارے لڑکی کا اتنا خرچہ ہو گیا فضول میں۔ مولوی شمس الدین نے نخوت سے کہا۔ گھر کا دروازہ کھولتے عالیان کے کانوں میں ان کی بات پڑی۔ وہ غصے سے گھر سے باہر نکل آیا۔ ارے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس لنگڑی کو پسند کس نے کیا ہوگا، بھلا ایسی لڑکیاں بھی بھاگتی ہیں؟ وہاں کھڑا ایک لڑکا ہنستے بولا۔
आलियान गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ा, उसका गिरबान पकड़कर उसे बुरी तरह मारने लगा। शोर शराबे की आवाज़ से मोहल्ले के बाकी लोग भी जमा होने लगे। आलियान आलियान छोड़ो उसे। आलियान की माँ खबर मिलती भागती हुई बाहर आई और आलियान को छुड़वाने लगी। आलियान के नाम की पुकार पर सिद्रा भी परेशानी से घर के दरवाजे तक आई। झाँक कर बाहर देखा तो आलियान को लड़कों के साथ खत्म घता होते देखकर उसकी जान हलक में आ गई। मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला तो हलक से ज़बान निकाल कर खींच लूँगा, खबीस इंसान। आलियान धाड़ा। मोहल्ले के और लोग भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। वो लड़का भी पलटकर आलियान को मारने लगा था, पर आलियान गुस्से में उस पर भारी था। जब मौलवी शमसुद्दीन लड़ाई के दरमियान शामिल हुए, उन्होंने आलियान को गुस्से से पीछे किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ आलियान के मुंह पर रसीद कर दिया। आलियान मुंह पर हाथ रखे मौलवी शमसुद्दीन को गुस्से से घूरने लगा। किस किस का गिरबान पकड़ोगे, किस किस को मारोगे? यहाँ लड़ने से बेहतर है कि जाओ घर में और अपनी बहन से पूछो कि पूरी रात किस किस कार घुरा कर घर लौटी है। मौलवी शमसुद्दीन की बात आलियान की दिमाग की रगें फटने लगी। शट अप, जस्ट शट अप, वो धाड़ा और उसने मौलवी शमसुद्दीन का गिरबान पकड़ लिया। खिड़की से झांकती जहरा और दुरिकता की आंखें फैल गईं। मौलवी शमसुद्दीन खौफ और गुस्से से कपकपाने लगे। एक लफ्ज़ और ज़बान से निकाला तो हर लिहाज भूल जाऊंगा, मैं आपकी उम्र नहीं देखूंगा। आलियान की आंखों में खून उतर आया था। वो किसी सूरत पीछे हटने को राज़ी नहीं था और मौलवी शमसुद्दीन पर यूँ हुर्रा रहा था जैसे अभी इन्हें जान से ही मार देगा। अरे क्या करोगे? और बोलूँगा तुम्हारी बहन आवारा है, बेहयाए, घर से भाग गई। मैं नहीं भूलूंगा तो पूरा ज़माना बोलेगा। किस किस का मुंह बंद करोगे? मारो कि मुझे मारो, मैंने कहा मारो। मौलवी शमसुद्दीन भी धाड़े। इससे पहले कि आलियान कुछ करता, पीछे से औरतों की चीखने की आवाज़ आई। आलियान आलियान सिद्रा को कुछ हो गया। आलियान, उसकी नाक से खून निकल रहा है। आलियान कान से भी खून निकल रहा है। उसकी कज़न चिल्ला रही थी। आलिया ने मौलवी शमसुद्दीन को पीछे धकेला। मौलवी शमसुद्दीन लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगे तो पड़ोसियों ने इन्हें थामा। आलियान तेज़ी से अपने घर की जानिब भागा। घर के अंदर दाखिल हुआ तो दरवाजे के सामने सिद्रा बेहोश पड़ी थी। उसकी नाक और कान से खून की लकीरें निकल रही थीं। उसने सिद्रा को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। माँ सिद्रा के चेहरे पर पानी का छिड़काव करने लगी। गाड़ी निकालो, जल्दी गाड़ी निकालो, उसने अपनी कज़न से कहा। सिद्रा का जिस्म उसे ठंडा पड़ता महसूस हो रहा था। उसने नाक के पास उंगली लगाई तो सांसें थमी हुई थी। खौफ से जान निकलने लगी थी, लेकिन वो अपनी बहन को एक उम्मीद के तहत गोद में उठाए गाड़ी की तरफ लेकर भागा। अस्पताल पहुंचकर वो सिद्रा को इमरजेंसी में ले गया, पर डॉक्टर ने चेकअप करते ही अफसोस से कहा कि उसका इंतकाल हो चुका है। शदीद जहनी दबाव की वजह से उसके दिमाग की नस फट चुकी थी और खून दिमाग में फैल गया था। आप वो अपनी बहन का हाथ पकड़े बुरी तरह रो दिया। अस्पताल वालों ने सिद्रा की मैयत को घर भेज दिया। एम्बुलेंस में आलियान सिद्रा के सामने बैठा धाड़े मार मार कर रोया और कांपते हाथों से उसका पीला पड़ता चेहरा थामा। कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार? मौलवी शमसुद्दीन या मोहल्ले वाले जो उसके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे, या उसके होने वाले ससुराल वाले जो जहेज़ पर जहेज़ की डिमांड किए जा रहे थे, या फिर सिद्रा की माँ जो सिद्रा को एहसास कमतरी की ऐसी खाई में धकेल चुकी थी जहाँ से निकलने की कोई उम्मीद ना बची थी। क्या ये माशरा हर बेबस, बेसहारा और माजूर इंसान के साथ यही करता था? आलिया ने अस्पताल से निकलते वक्त ही घर पर खबर कर दी थी। घर में सफ़े मातम बिछ चुकी थी। कल जो टेंट सिद्रा की बारात के लिए लगा था, आज वही टेंट उसके जनाजे का हो गया था। अंदर से कुर्सियाँ और सामान हटाकर सफ़ेद चादरें बिछा दी गई थी। कुरान पानी का इंतज़ाम हो रहा था। सिद्रा की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, और जब एम्बुलेंस घर पहुंची और सिद्रा की मैयत को उतारा गया तो कफन का बंदोबस्त किया गया। घर के बिखरे सामान में जहां बेड पर सिद्रा का बारात का सुर्ख लहंगा रखा था, वहीं उसके बराबर चारपाई पर अब उसका बेजान खामोश वजूद सफ़ेद कफन में लिपटा पड़ा था, अपनी तमाम तर तकलीफ़ों, तानों और बोझ से हमेशा के लिए आज़ाद होकर। सिद्रा की मैयत को बाहर लाया गया तो औरतें आगे होकर इसाले सवाब के लिए सूरतें और कलमा पढ़ती रहीं। मौलवी साहब, आप जा रहे हैं जनाजे में? मौलवी शमसुद्दीन की बीवी ने पूछा। हाँ, जनाजे में जाना तो लाजिम है, लड़की के अमाल जैसे भी थे, मौलवी शमसुद्दीन ने संजीदगी से कहा तो पीछे खड़ी दुरिकता के माथे पर बल पड़ गए। वो कुछ कहने लगी पर अपनी माँ के इशारे पर रुक गई। मेरा मशवरा माने तो ना जाए, कल उसके भाई ने आपसे कितनी बदतमीज़ी की थी। मौलवी शमसुद्दीन की बीवी ने उन्हें रोका। उन्हें इस बात का डर था कि मौलवी शमसुद्दीन वहाँ गए तो फिर खड़े होकर कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे पड़ोसियों की मज़ीद दिल आज़ारी हो जाए। नहीं, कुछ नहीं होता, माफ़ करना बड़ी बात है, मैंने आलियान को माफ़ कर दिया। वो दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए घर से बाहर निकल गए। वैसे वो लड़का माफ़ी के काबिल नहीं था, पीछे से जहरा ने कहा।
درختہ غصے سے زہرا کو گھورنے لگی اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ مولوی شمس الدین جیسے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھے، عالیان غصے سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیوں آیا یہاں پر؟ عالیہ نے تلخی سے پوچھا۔ مر تو گئی ہے وہ، اب کیا اس کی قبر میں بھی جا کر اس کے اعمال کا حساب کریں گے؟ مولوی شمس الدین کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ آس پاس کے لوگ جمع ہونے لگے۔ نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کرنے کا اور کون اچھا ہے کون برا، اس چیز کا فیصلہ کرنے کا حق تو آپ کو دے رکھا ہے۔ تو میں نے سوچا قبر میں اترنے سے پہلے شاید سوال جواب آپ ہی کریں گے میری بہن سے۔ عالیان کی بات پر ہر کوئی آپس میں خسر پسر کرنے لگا۔ عالیہ نے کھلم کھلا اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار مولوی شمس الدین کی زبان کو ٹھہرایا تھا۔ دیکھ رہی ہو تم کس طریقے سے یہ ابا سے بدتمیزی کر ہے؟ منہ پر چادر لپیٹے کھڑی زہرا نے درختہ سے کہا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے وہ، ابا کی وجہ سے ہی مری ہے سترا۔ درختہ کے جواب پر زہرا نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ دل تو چاہا کہ درختہ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے۔ آئیے مولوی صاحب، آپ حساب کتاب نہیں کریں گے تو میری بہن کا جنازہ آگے نہیں جائے گا۔ عالیہ نے مولوی شمس الدین کا ہاتھ پکڑا اور انہیں عورتوں کے جھمگھٹے کی طرف کھینچنے لگا۔ مولوی شمس الدین غصے سے اسے روکنے لگے پر وہ نہ رکا اور انہیں کھینچ کر سدرا کے جنازے کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کیا۔ زہرا اور درختہ بھی عورتوں کے بیچ آ چکی تھیں۔ جہاں درختہ کی آنکھوں میں آنسو تھے وہیں زہرا کے ماتھے پر بڑھ پڑے تھے اور چہرے پر شدید ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو لڑکے، تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں مری بلکہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مری ہے۔ مولوی شمس الدین کی زبان پر زہر اگلنے لگے۔ اب اللہ نے اس کے نصیب میں ایسی ذلت والی موت رکھی تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مولوی شمس الدین کا یہ بولنا تھا کہ عالیان کا ضبط جواب دے گیا۔ عالیان کا ہاتھ ہوا میں گھما، پھر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مولوی شمس الدین کے چہرے پر پڑتا، درمیان میں فوراً زہرا اپنے باپ کے سامنے آ گئی۔ اس نے عالیان کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ کر جھٹکے سے نیچے کیا۔ تمہاری جرت کیسی میرے ابا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زہرا دھاڑی، اور یہاں آپ سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس بے غیرت آدمی کو روکیں۔ عالیہ نے پہلی بار زہرا کی آواز اتنی قریب سے سنی تھی۔ وہ عالیان جو کبھی اس کی آواز کا دیوانہ ہوا کرتا تھا، آج اس کی آواز سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اپنے گناہوں کا بوجھ میرے ابا کے کندھوں پر مت ڈالو، زہرا نے عالیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرا ابا نہ بولتے تو کوئی اور بولتا۔ تمہاری بہن کا دل اگر اتنا ہی نازک تھا تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی، پھر چاہے اس نے وہ قدم کسی بھی وجہ سے اٹھایا ہو۔ بے شک وہ کسی لڑکی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، پر گھر سے تو گئی تھی نا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے باپ کی طرف مڑی۔ چلے ابا، کوئی ضرورت نہیں یہاں رکنے کی۔ زہرا اپنے باپ کا ہاتھ کھینچتے وہاں سے لے گئی۔ درختہ وہیں جم کر کھڑی رہی۔ زہرا نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ تم آ رہی ہو یا نہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ درختہ نے ایک نم نظر عالیان پر ڈالی اور خاموشی سے زہرا کے پیچھے چل دی۔ زہرا تمہیں سب کے سامنے یوں چلانا نہیں چاہیے تھا۔ گھر میں داخل ہوتی مولوی شمس الدین نے پریشانی سے کہا۔ کیوں نہیں چلانا چاہیے تھا؟ میرا بس چلتا نا تو میں اس آدمی کا منہ توڑ دیتی۔ زہرا غصے سے کھول رہی تھی۔ اچھا زیادہ غصہ نہ کرو، تم اندر جاؤ۔ مولوی شمس الدین نے اسے سنبھالا۔ زہرا غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر مولوی شمس الدین بھی بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آپ اور ابا بہت نیک ہے نا؟ مجھے وہ دلیل جاننی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ نیک لوگ بد لوگوں کو جج کر سکتے ہیں یا ان پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ آیت دکھائیں، وہ حدیث دکھائیں جہاں پر نمازی لوگوں کے پاس بے نمازیوں کو جہنمی کہنے کا حق موجود ہے اور پردے داروں کے پاس بے پردہ عورتوں کو۔ درختہ، میرا دماغ خراب مت کرو، کمرے سے باہر جاؤ۔ زہرا نے غصے سے کہا۔ کیوں جاؤ؟ آئینہ اچھا نہیں لگ رہا آپ کو؟ پتہ ہے آپ ہی، جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس پھر بھی گناہوں سے توبہ کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر استغفار کر سکتے ہیں اور اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن آپ جیسی نیک لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ اپنی ہی نیکیوں کے تکبر میں آ جاتے ہیں، اور جب انسان اپنی نیکیوں کے غرور میں آتا ہے نا تو وہ بھول جاتا ہے کہ کبریاں صرف اللہ کی چادر ہے، وہ اسے انسان نہیں پہن سکتے۔ وہ ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں، اور اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے۔ درختہ کی آواز رک گئی۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نیک ہو کر دوسروں پر احسان نہیں کر رہے، اور نہ ہی اس میں آپ کا کوئی کمال ہے۔ ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور کسی بھی کبھی بھی چھین سکتا ہے، اور کسی سے بھی کبھی بھی چھین سکتا ہے۔ ہو گیا تمہارا لیکچر، اب نکلو کمرے سے۔ زہرا نے ٹکا سا جواب دیا۔ ابا کا رنگ خوب چڑھایا آپ پر کہ صحیح اور غلط کا فرق بھی نظر نہیں آ رہا۔ درختہ کہتے ہوئے جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگی، زہرا غصے سے آگے بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر سختی سے دبوچ لیا۔ مجھ پر ابا کا رنگ چڑھا ہے یا تم پر عالیان کی محبت کا رنگ چڑھ گیا ہے؟
جو تمہیں صحیح اور غلط دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک کہتے ہیں، بری صحبت کا اثر بہت تیزی سے چڑھتا ہے، جیسے تم پر سدرا لوگوں کا چڑھا ہے۔ بس کر دیں، آپ ہی مر گئی ہیں، وہ مردے کو تو بخش دیں۔ دورکتا نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنا دین پڑھتی ہیں آپ، کیا آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کے شر سے دوسرے انسان محفوظ نہ ہو؟ دورکتا اپنا بازو چھڑا کر جیسی پلٹی، کمرے کے دروازے پر اپنی ماں کو ساکت کھڑے دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں امی اس کی زبان کیسے چل رہی ہے؟ زہرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر شکایت کی۔ ماں آہستہ قدم اٹھاتی کمرے کے اندر آئیں۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں کہ دورکتا کی زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے، اسے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا بہت شوق ہے۔ زہرا مسکرائی پر اگلے پل حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جب انہوں نے دورکتا کا رخ اپنی طرف کیا۔ ساری زندگی تمہارے ابا کے بڑے بولوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ تمہارے ابا کے بڑے بول کہیں تم لوگوں کے آگے نہ آ جائے۔ بھلا تمہارے ابا کی باتوں میں تم بچوں کا کیا قصور تھا؟ پر مجھے افسوس ہے زہرا، کیا مجھے اللہ سے تمہارے بڑے بولوں کی بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ تمہارے بڑے بول تمہارے اپنے آگے نہ آ جائے۔ اماں نے دورکتا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر نکل گئی۔ زہرا حیرت اور صدمے سے اپنا منہ کھولے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ کب بڑے بول بولے ہیں میں نے؟ کون سا میں نے سدرا کی کردار پر بولا ہے کچھ بھی؟ کب بڑے بول بولے ہیں میں نے؟ کون سا میں سدرا کی کردار پر بول رہی ہوں؟ زہرا کمرے میں اکیلی رہ گئی تو خود سے الجھنے لگی۔ پر ابا بھی تو غلط نہیں ہے، ابا نہیں بولیں گے تو سارا زمانہ بولے گا۔ اس کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور موت تو برحق ہے، اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، سو آ گئی، اللہ اسے بخش دے۔ دورکتا کی باتوں کا تیر گہرا لگا تھا، اس لیے وہ خود کو صفائیاں دے کر تسلی دینے کی ناکام سی کوششیں کر رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، نہیں میں پڑوسی ہوں، پر اب میں کسی دکھ میں شریک نہیں ہوں گا ان کے۔ مولوی شمس الدین نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ سبزی کاٹتی زہرا اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جبکہ دورکتا تو اس وقت سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ کیا ہوا ابا، خیریت؟ زہرا نے پوچھا۔ مولوی شمس الدین نے ایک گہری سانس لی۔ عالیان کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اللہ خیر کرے، زہرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ دورکتا کی باتوں نے ان کے دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی قصوروار خود مولوی شمس الدین ہے، یا شاید وہ خود بھی۔ استغفار کرو، روح کو استغفار کی ضرورت ہے۔ سامنے بیٹھی چاول بنتی ماں کے کہنے پر زہرا نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ میں کرتی رہتی ہوں امی، زہرا نے جواب دیا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ 5 منٹ بعد ہی گھر کے باہر ایمبولینس رکنے کی آواز آئی۔ یقیناً عالیہ کی ماں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں ایمرجنسی میں تھی، وہ پہلے ہی دل کی مریضہ تھی اور ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی قسم کا اسٹریس دینے سے منع کیا تھا۔ آریان پریشانی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، سب خیریت ہے نا؟ حالت بہت کرٹیکل ہے، اب ہمیں فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے کریں۔ آلیان بے بسی سے بولا۔ آپ نیچے جائیں، فارمیلٹی پوری کریں اور آپریشن کے چارجز جمع کروا دیں، ڈاکٹر نے کہا۔ آلیان نے ڈوبتے دل سے پوچھا، آپریشن کی فیس کتنی ہے؟ 7 لاکھ روپے۔ ڈاکٹر کے جواب پر آلیان کو اپنے پیروں کے تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس تو ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ سدرا کے سسرال والے لوٹ چکے تھے۔ وہ تو پہلی قرض کے بوجھ تلے دبا تھا۔ وہ وہیں پریشانی سے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا جب اس کے دوست کی کال آئی۔ کہاں ہو آلیان؟ مجھے ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں، تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کے دوست نے پوچھا۔ آلیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دوست کو ہسپتال کا ایڈریس بتا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا دوست ہسپتال پہنچ گیا۔ آلیان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے اسے دلاسا دیا۔ تم فکر مت کرو، میں آپریشن کے پیسے بھر دیتا ہوں، میرے پاس 4 لاکھ ہے، باقی 4 لاکھ کا بندوبست ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ میرے پاس تو 4 لاکھ بھی نہیں ہے، میں اتنی جلدی بندوبست کیسے کروں گا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ سب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ آلیان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا دوست سوچ سمجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ آلیان، ایک طریقہ ہے جس سے پیسوں کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ آلیان نے فوراً اپنے دوست کو دیکھا۔ کیا طریقہ ہے، مجھے بتاؤ، میں کچھ بھی کروں گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے ایک نئی جاب جوائن کی ہے جس میں اچھی تنخواہ اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک مافیا گروپ جوائن کیا جس میں ہمیں مختلف ٹاسک ملتے ہیں اور وہ پورے کرنے پر ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں جتنا لوگ سالوں میں کماتے ہیں۔ مجھے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور میرے پاس اپنا گھر، اپنی گاڑی، سب کچھ ہے، صرف 3 مہینے میں۔ آلیان یک ٹک اپنے دوست کو دیکھنے لگا، پھر اس کے دماغ میں خطرناک گھنٹی بجی۔ پر یقیناً وہ سب حرام ہوگا، محنت کے بغیر آنے والا پیسہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کا دوست گہرے لہجے میں بولا، عالیہ یا تو تم حلال حرام کے چکر میں پڑے رہو یا پھر اپنی ماں کو بچا لو۔ عالیان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آگے کنواں تو پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا تھا، پر مجھے آپریشن کے لیے پیسے ابھی چاہیے۔ وہ لوگ تو کام کروانے کے بعد پیسے دیتے ہیں نا؟ 10 منٹ سوچنے کے بعد عالیہ نے پوچھا، کیونکہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ ہاں لیکن اگر تم ان کا گروپ جوائن کرو تو میری پہنچ اوپر تک ہے، میرے کہنے پر وہ تمہیں ایڈوانس دے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ عالیان کوئی جواب دیتا ہے، نرس نے آ کر اسے بتایا کہ وہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہے۔ عالیان فوراً اٹھ کر ICU روم کی طرف چلا گیا۔ اس کا دوست وہیں مسکراتے ہوئے کھڑا رہا۔ اس نے فون نکال کر نمبر ملایا اور کان سے لگایا۔ جی بس آپ کو جو لڑکا پسند آیا تھا میں نے اسے پھانس لیا۔ جی وہ ضرور جوائن کرے گا ہمارا گروپ۔ اس کی ماں کا آپریشن ہے، احسان تلے دب جائے گا تو پھر چھوڑے گا کیسے؟ اور ایک بار پھنس گیا تو پھر کہاں جانے دیں گے؟ عالیان کے دوست نے اپنے باس سے بات کی اور پھر ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد عالیان شکستہ قدموں سے واپس اپنے دوست کے پاس آیا۔ کیا سوچا عالیان؟ عالیان اپنے دوست کے سینے سے لگ کر پھوٹ کر رو پڑا۔ زیادہ وقت نہیں ہے، امی کا آپریشن بہت ضروری ہے۔ میں اس طرح آپ ہی کو کھو چکا ہوں، امی کو نہیں کھو سکتا۔ اگر امی کو کچھ ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح بلک کر رونے لگا۔ میرے ساتھ چلو، فکر مت کرو، ابھی پیسے مل جائیں گے۔ میں ڈاکٹر کو آپریشن شروع کرنے کا کہتا ہوں، جب تک ہم چارجز جمع کروا دیتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دوست عالیان کو وہیں چھوڑ کر ڈاکٹر کے روم کی طرف چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بولا، تمہاری امی کا آپریشن شروع ہو رہا ہے، چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے دوست نے عالیان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں اٹھا کر اپنے باس کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ ایک بہت مہنگے اور عالیشان کلب میں داخل ہوئے تھے۔ اس کلب میں عام بندوں کی انٹری سخت منع تھی۔ انہیں کلب کے دروازے پر ہی سیکیورٹی گارڈز نے روک لیا۔ تبھی اندر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور بولا، یہ ہمارے آدمی ہے۔ جس پر گارڈز نے عالیان اور اس کے دوست کا راستہ چھوڑ دیا۔ کلب کے اندر داخل ہوتی سرخ روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آئی۔ جگہ جگہ لوگ نشہ کر رہے تھے اور برہنہ لباس میں لڑکیاں ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی جہاں صرف امیر گھرانے کے بچے آ کر ڈانس وغیرہ کرتے تھے، بلکہ یہ ایک بالکل الگ اور انتہائی پوشیدہ جگہ پر بنا ہوا نائٹ کلب تھا۔ عالیان یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا کہ وہاں پولیس کے یونیفارم میں بھی کچھ لوگ ٹیبلوں پر بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے۔ جلدی چلو عالیان، اس کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا۔ وہ لوگ اندر بنے کمروں کی راہداری کی طرف چلنے لگے۔ اس راہداری میں مکمل اندھیرا تھا، بس دور دور نائٹ بلب کی طرح مدھم لائٹس جل رہی تھیں۔ ایک کمرے کے آگے جا کر عالیان کا دوست رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک گارڈ نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ وہ کمرہ کم اور کوئی بڑا محل زیادہ لگ رہا تھا۔ ایک وسیع اور عریض ہال جس میں جگہ جگہ پرتعیش ٹیبلز رکھی تھیں اور ایک طرف بڑا سا بیڈ لگا تھا۔ عالیہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ منہ پر رکھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عالیہ نے اپنے دوست سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہاں کچھ غلط ہے بھی نہیں میرے دوست، سیدھے طریقے سے کبھی اتنا پیسہ نہیں آتا۔ ساری زندگی بھی جوتیاں گھستے رہ جائیں گے تب بھی اتنا نہیں کما سکو گے جتنا یہاں 2 مہینوں میں کما لو گے۔ دوست نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، مجھے اتنا نہیں کمانا، مجھے صرف اپنی ماں کے آپریشن کے لیے پیسے چاہیے۔ مجھے کوئی ایسا چھوٹا موٹا کام بتا دو جس سے ان پیسوں کا بندوبست ہو جائے، اس کے بعد میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ عالیہ نے صاف الفاظوں میں کہا۔ اس کے دوست نے گہری سانس لی، بعد میں کیا کرو گے؟ کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے، ابھی جو ضرورت ہے اس کے لیے چلو۔ وہ عالیان کو مزید اندر لے گیا جہاں ایک قیمتی کرسی پر ایک سیاہ فام شخص بیٹھا تھا جو کوئی افریقن لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک گوری چٹی خوبصورت لڑکی عریان لباس میں چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ یہ ہے عالیان جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی باس، دوست نے تعارف کروایا۔ باس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے عالیان کو دیکھا اور سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عالیان بوجھل قدموں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی سامنے بیٹھے شخص نے اپنے سگار کا گھنا دھواں عالیان کے منہ پر چھوڑا جس سے وہ بری طرح گھاسنے لگا۔ یہ تو بہت نازک ہے، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عالیان کے چہرے پر شدید ناگواری اتری۔ نازک نہیں ہے باس، بس حلال کی گیت گانے والا لڑکا ہے، دوست نے ہنستے ہوئے کہا اور صفائی دی۔ عالیان کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل کے کنارے کھڑا ہو، اگر اس نے ابھی قدم واپس نہ لیے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس میں ڈوب جائے گا۔ وہ کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ دوست نے سختی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ شروع میں دل گھبراتا ہے عالیہ، اس کے بعد تمہیں سب اچھا لگنے لگے گا، ورنہ سوچ لو اگر اپنی ماں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے نا تو پیچھے تمہارے کچھ نہیں بچے گا۔
دوست نے اس کے کمزور نقطے پر وار کیا۔ عالیان سہم کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسی لمحے وہ لڑکی ناز و ادا سے چلتی ہوئی عالیان کے پاس آئی اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ دیکھیے، میں تو بہت ہینڈسم اور بہادر دکھنے میں تو بہت ہینڈسم اور بہادر لگتے ہو، پر تمہارا دل تو بہت نازک ہے چوزے۔ اس لڑکی نے عالیان کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا۔ عالیہ نے بغیر کسی جھجک کے اسے سختی سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکی لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ غصے سے عالیان کو گھورنے لگی۔ عالیان کا دوست قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کہا تھا نا سخت لوڈ ہے، ابھی اسی سے اندازہ لگا لیں۔ لڑکا پسند نہیں آیا؟ اس لڑکی نے نتھنے پھلا کر کہا، جس پر ان کے باس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کتنی رقم چاہیے عالیان تمہیں؟ باس نے مدھم آواز سے پوچھا۔ پیسوں کے بدلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عالیہ نے سیدھا سوال کیا۔ باس مسکرانے لگا۔ تم بہت ہوشیار ہو، مجھے تم پسند آئے، ہمیں ایسی لڑکوں کی ضرورت ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، عالیہ نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ ابھی فی الحال میرے پاس تمہارے لائق کوئی کام نہیں ہے، اگر کوئی کام ہو تو ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تمہیں رقم کی ضرورت ہے تو تم رقم لے رہے ہو، ادھار سمجھ کے۔ باس نے کہتے ہوئے نوٹوں سے بھری ایک مٹیار گڈی عالیان کے سامنے رکھی۔ مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، مجھے صرف 7.5 لاکھ روپے چاہیے، عالیان نے نپال تلا جواب دیا۔ باس نے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے اندر بنے ایک چھوٹے کیبن کی طرف گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ عالیان کے سامنے رکھ دیا۔ پورے 7.5 لاکھ روپے۔ لڑکی عالیان کے کان کے قریب جھک کر بولی، تم اس دھرنے میں آؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، پسند آئے تو مجھے جنگلی بلے۔ وہ مسکراتی پیچھے ہٹی اور عالیان کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس کا اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس گندے ماحول میں کبھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتا۔ چلیں عالیان، اس کے دوست نے جلدی سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عالیہ نے اتنے پیسے دے کر بھی انکار نہ کر دے، اتنی مشکل سے تو وہ شکار ہاتھ آیا تھا۔ دوست اسے پکڑ کر وہاں سے باہر لے آیا۔ میں یہاں کام نہیں کروں گا۔ باہر نکلتے ہی عالیہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں ابھی فی الحال یہ رقم لے رہا ہوں، لیکن کل تک جیسے تیسے کر کے یہ رقم لوٹا دوں گا۔ اس کا دوست خاموش رہا اور بس زہر خند مسکراہٹ دبائے رکھا۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے اور فوری طور پر رقم جمع کروائی۔ گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر عالیان کو خوشخبری سنائی کہ اس کی ماں کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ عالیان نے ایک گہری پرسکون سانس لی اور بے فکر ہو کر ہسپتال سے باہر نکلا۔ اب اس کی ترجیح صرف ایک ہی تھی، کسی بھی طرح 7.5 لاکھ کا بندوبست کرنا تاکہ وہ اس حرام اور غلط کام کی دلدل میں گرنے سے بچ سکے۔ زہرا یونیورسٹی میں اپنے دوست کے ساتھ لائبریری بیٹھی تھی جب اس کی دوست ضروری فون آنے پر اٹھ کے باہر گئی اور ارباز اس کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ زہرا نے مسرور سے انداز میں نگاہ اٹھا کر دیکھا، پر چند فاصلے پر ارباز کو دیکھ کر فوراً چہرہ پھیر لیا۔ وہ وہاں سے اٹھنے لگی تو ارباز کی آواز میں اس کے قدم رکے۔ میں نے آپ کو آپ کے پردے کی وجہ سے پسند کیا ہے زہرا، مجھے دلچسپی نہیں کہ آپ نے مجھے میرے پردے کی وجہ سے پسند کیا ہے، کیا کس وجہ سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہرا نے بے نیازی سے کہا، جی آپ مجھے پسند نہیں کرتی، میں جانتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں اب آپ کے پیچھے نہیں پڑ رہا، لیکن میرا فیملی بیک گراؤنڈ بہت ماڈرن ہے، میں اندر سے بہت بے سکون ہو گیا ہوں اور سکون کی تلاش میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں۔ زہرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ زہرا، میں آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، ارباز نے سنجیدگی سے کہا۔ زہرا اپنی ہونٹ چبانے لگی، پر میں آپ کو دین نہیں سکھا سکتی۔ کیوں؟ ارباز بے چین ہوا۔ کیونکہ آپ میرے نامحرم ہیں، اگر آپ کو دین سیکھتے ہیں تو آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، مسجد چلے جائیں۔ زہرا نے اسے مشورہ دیا، میں دین کی طرف اٹریکٹ ہوا ہی آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے آپ پردے میں خوبصورت لگتی ہیں، تو جو دین پردے کا حکم دیتا ہے وہ دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں مسلمان ہوں، پر میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں جس سے میری دلچسپی دین سیکھنے میں اور پیدا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے میرا مقصد آپ سے دوستی بڑھانا بالکل بھی نہیں ہے، اور مجھے یہاں اور کوئی ایسا نظر بھی نہیں آتا۔ میں نے سنا ہے جب تک ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہم اس کے راستے پر نہیں چل سکتے۔ میں آپ سے متاثر ہوا تو مجھے یقین ہے آپ کی سکھائی ہوئی بات میں سیکھ جاؤں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ منع کریں گی تو میں دوبارہ آپ کے پاس نہیں آؤں گا، ارباز عاجزی سے بولا۔ زہرا سوچ پڑ گئی۔ کافی دیر گزر گئی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا تو ارباز مایوسی سے وہاں سے اٹھنے لگا۔ تبھی زہرا کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ میں آپ کو پڑھا تو نہیں سکتی کیونکہ غیر محرم سے زیادہ دیر بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کچھ کتابیں دے سکتی ہوں، آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ ضرور، آپ مجھے وہ کتابیں دے دیں جو آپ پڑھتی ہیں۔
میں ضرور پڑھوں گا، ارباز نے خوشی سے کہا۔ جی، پھر اگر مجھے کچھ سمجھ نہ آئے تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجیے گا۔ نہ جانے وہ کیسے رضامند ہوئی تھی، اس کے منہ سے ہاں کیسے نکلا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ ارباز دل ہی دل میں سرشار ہو رہا تھا۔ لیکن دین کے نام پر اگر آپ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہی ہیں نا تو یہ اچھا نہیں ہوگا، زہرا نے اسے ٹوکا۔ ارباز فوراً سنجیدہ ہوا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، آپ بے شک مجھ سے کتاب کے متعلق کچھ بھی پوچھ لیجیے گا، میں جو پڑھوں گا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ زہرا نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی، سیرت مصطفیٰ، اور وہ ارباز کی جانب بڑھا دی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے نہیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت ہے، یہ کتاب آج ہی مجھے میری بہن نے دی ہے، آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میری رہنمائی کی بھی ضرورت پڑے گی، زہرا نے کہا۔ ارباز نے وہ کتاب تھام لی، کتاب کھولی تو فرنٹ پیج پر ہی نام لکھا تھا، درختہ شمس الدین۔ اکتا، یہ تو بندوں والا نام نہیں ہے؟ ارباز نے حیرت سے پوچھا۔ زہرا نے اسے گھورا۔ اکتا نہیں، درختہ۔ ارباز اپنی غلطی پر ہنسا۔ او مائی بیڈ۔ السلام علیکم، معذرت کے ساتھ آج ایک نہیں، یہ بھی بہت مشکل سے لکھی ہے کیونکہ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پوری ایپیسوڈ ہوگی 8000 الفاظ کی اور وقت پر ہوگی انشاءاللہ۔